میرے پاکستانیوں مبارک ہو، پیٹرول پر 5 روپے کم ہو گئے، لیکن یہ کل سے جو تجزیہ نگار بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کیا فائدہ، کل تحریک لبیک کی جانب سے ملک بھر میں کی گئی زبردست اور پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال نے ثابت کر دیا کہ عوام مہنگائی کے عذاب سے کس قدر عاجز آ چکی ہے اور اب مزید کوئی مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کا اعتماد اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ فتنہ خان اور 11 جماعتوں کے مکس اچار سے بیزار ہو چکی ہے۔ اس ہڑتال کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں رضاکارانہ طور پر ہڑتال کی گئی جو انتہائی کامیاب رہی، اور کچھ لوگ جنہیں ان کے گھر والے کسی ضروری گفتگو میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے بلکہ کمرے سے نکال دیتے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر دانشور بن کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ہڑتال کا کیا فائدہ ہوا۔ تو جناب تھوڑا صبر سے تو کام لیں، مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، نہ کہ نمازیوں کو پکڑ پکڑ کر گھروں سے نکالنا۔ شکر کریں کہ آپ جیسے لوگ 23 مارچ 1940 کی قرارداد مقاصد کے جلسے میں شامل نہیں تھے، ورنہ انہوں نے اگلی صبح ہی قائد اعظم سے پوچھنا تھا کہ ہاں بھائی کیا فائدہ ہوا اس جلسے کا، ملک حاصل ہو گیا کیا؟ اگر ملک فوراً نہیں ملا تو یہ جلسہ ہی ناکام ہو گیا، جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ یقین کیجئے اگر ایسے لوگ اس وقت ہوتے تو یہ ملک کبھی بھی قائم نہ ہو پاتا۔ بھائی صاحب آپ اس وقت کیوں خاموش تھے جب مہنگائی کی جا رہی تھی؟ کیا اس قدر مہنگائی ایک دم ہی ہو گئی یا آہستہ آہستہ آپ جیسوں کی وجہ سے یہ ہوئی؟ اب اگر اس اندھیرے میں کوئی امید کی کرن جاگ رہی ہے تو ان کا ساتھ دیتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو خاموش رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بالفرض اگر تحریک لبیک بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج نہ کرتی تب آپ کیا کرتے؟ یقیناً یوں ہی چپ چاپ سوشل میڈیا پر مہنگائی کے خلاف 2-4 پوسٹیں کر کے خاموش ہو جاتے۔ اب اگر کوئی آپ کے مسائل کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دیجئے، یا کم از کم خاموشی کے ساتھ انہیں ان کا کام کرنے دیجئے۔ اگر اس قدر مہنگائی کے باوجود آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور آپ خاموش تھے تو ابھی بھی ایک چپ 100 سکھ والے فارمولے پر عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ تحریک لبیک مہنگائی کے خلاف ضرور عوام کی آواز بن کر سامنے آئے گی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج 5 روپے کم ہو چکے ہیں۔ اب کیا چاہیے جان لوگے؟ جب ناموس رسالت کے لیے باہر نکلیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، جب عوام کے حق میں نکلیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کریں پھر اس کے بعد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کسی شخصیت پرستی کی اندھی تلقید میں لگ چکے ہیں۔ تو برائے مہربانی ایک رزلٹ آپ دیکھ چکے ہیں، اگر ساتھ دے سکتے ہیں تو ساتھ دیں، ورنہ خاموشی سے چپ کر کے بیٹھیں جس طرح پہلے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔